ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ہے بدلہ ان کا جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، ورسلی، میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق۔ ان کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کے رسولوں کو مذاق بنایا، ان کی بات نہ مان کے، ان کے سامنے ایسی ایسی باتیں کر کے جس سے انکار بھی ہوتا ہے اور ان کی عزت نفس کو مجروح بھی کیا جاتا ہے، اور ان پر باتیں کسی جاتی ہیں، اللہ کے کلام کو جھوٹا کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ خود سے بیان کر، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسولوں کا مذاق۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو ایسی سزا نہیں دے دیتے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی سزا کی بات کریں نا، بہت سے لوگ ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں جو ہمارے کانسیپٹس ہیں ان کانسیپٹس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کسی کو عذاب ایسے نہیں دے دیتے، اللہ کا عذاب انسان کے برے اعمال کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ انسان ظلم کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کون سے لوگ؟ آمنو، جو ایمان لائے۔ اب دوسری قسم کے لوگ، پہلے تو وہ تھے جو انہوں نے انکار کیا، ان کے انکار کی وجہ سے ان کے اچھے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ جنہوں نے نیکیاں کی، ایمان لائے، عمل صالح کیے۔ اب عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ کیسے اعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت میں اخلاص ہو اور میتھڈ مسنون ہو۔ جو کفار کے مقابلے میں ان کو رکھا گیا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ جنات الفردوس نزلا، باغات فردوس کے، نزلا بطور مہمانی۔ فردوس جنت کا سب سے اونچے والا مقام، اعلیٰ ترین مقام۔ ایسے باغات فردوس، ایسے باغات ہوتے ہیں جو پھولوں اور پھلوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب جنت مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس کی طلب کرو، جنت الفردوس کے لیے دعا کرو۔ تو پچھلی آیت میں بطور مہمانی یعنی کفار کے لیے جہنم تھی نا، اب مسلمانوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے مہمان نوازی ہوگی، لیکن جنت میں، جنت الفردوس نزلا۔ اور جنت الفردوس کیسا مقام ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ جنت الفردوس کیسی جگہ ہوگی؟ وہ اس میں کیا کیا حاصل کریں گے، کیا کیا چیزیں ان کے لیے ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے پہلی جو خوبصورت تعریف ہے جنت کی، اس کی ہمیشگی، کیونکہ انسان کے پاس جب بھی کوئی نعمت آتی ہے نا، تو انسان اس کے کھو جانے کے ڈر سے پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی نعمت آنے لگی ہو تو آپ کہتے ہیں کیا فائدہ، ختم ہی ہو جانی ہے، کتنے دن یہ میرے پاس رہے گی، چند دن کی تو بات ہے۔ جو کھو جانے کا ڈر ہے وہ لمحہ حال کے مزے کو بھی محسوس نہیں ہونے دیتا۔ لمحہ حال کا مزہ بھی
ضائع ہو جاتا ہے. لیکن جنت جس کو ملی واپس لی نہیں جائے گی. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی موت نہیں ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، نظر بھی نہیں رکھ سکتی، حسد بھی نہیں کوئی کر سکتا، کوئی جادو بھی نہیں کر سکتا، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں لا یبغون عنہا حولا، اور وہ نہ چاہیں گے ان سے پھرنا. اب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک جگہ زیادہ دیر رہنے سے نا اکتا جاتا ہے، بیزار ہونے لگتا ہے، بور ہونے لگتا ہے. اکثر لوگ جنت کے بارے میں بھی یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ جب انسان کو ہر نعمت مل جانی ہے تو پھر ان نعمتوں کی قدر نہیں کی جائے گی، ان نعمتوں کو انجوائے کیسے کیا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو کھو جانے کا ڈر ہے وہ چیزوں کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، وہاں پہ کھو جانے کا ڈر نہیں ہوگا تو اس طرح سے انجوائے نہیں کریں گے، مزہ نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہیں ہی والا، ہیول حول سے ہے بدلنے کو، یعنی جگہ بدلنے کو کہا جاتا ہے. حالات بھی اس سے ہیں، حالات کو حالات بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بدلتے رہتے ہیں، اور ماحول بھی اسی سے ہے. اللہ کہتے ہیں وہ بندے اور جگہ جانے ہی نہیں چاہیں گے، پھرنا ہی نہیں چاہیں گے. جنتی جنت سے کسی دوسری جگہ منتقل نہیں ہونا چاہیں گے، کیونکہ اس سے بہتر عیش کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. یہ جگہ ہوگی جس میں عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. کبھی بیزار نہیں ہوں گے، کبھی نہیں تھکیں گے. وہاں پہ نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، نہ ہی کوئی شور ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ بیزاری ہوگی. خوشی خوشی وہاں رہیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے. یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان رب کی طرف سے مہمانی ہے. جو کچھ بھی کہا جائے گا، سوچا جائے گا، خواہش کی جائے گی، سامنے حاضر ہو جائے گا، اور انسان ایک ایک نعمت کو انجوائے کرے گا، مزے لوٹے گا. یہ بالکل بھی نہیں ہوگا کہ انسان بیزار ہونے لگے، اکتانے لگے. انسان کے لیے تو خوشی کے لمحات، وہ خوشی دنیا کی کسی بھی خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہ انسان کو جب کہا جائے گا کہ آج کے بعد نہ تمہارے لیے کوئی غم ہے، نہ تمہارے لیے کوئی تکلیف ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سارے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا. ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. کہ جنت کی نعمتیں ہر نئی سے نئی ہوتی رہیں گی، نہ ختم ہوں گی، نہ کہیں رکیں گی، کیونکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے وجود میں آئیں گی، اور اللہ کی کلمات کی کوئی انتہا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کی تو کوئی انتہا نہیں. اس کلام کو جتنا بھی لکھا جائے ختم نہ ہو پائے. اس لیے اس دنیا کے اندر صبر کر لینے سے، برداشت کر لینے سے ہم اپنی جنت کی کوالٹی کو بڑھا لیتے ہیں. لیکن عدم برداشت سے، شکایات سے، تکبر سے، اکڑ پن سے ہم اپنی جنت کی کوالٹی کو لو کر لیتے ہیں. چیزوں کے اندر بھی کوالٹیز ہوتی ہیں نا، تو جنت کی بھی درجے ہیں، جنت کے بھی رتبے ہیں. جو زیادہ سہتا ہے، جو زیادہ برداشت کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں صبر کرتا ہے. کل بھی ہم نے پڑھا نا کہ لوزرز کی سب سے نکلنے کے لیے وتواصوا بالصبر، صبر بھی سیکھنا ہے. اس سے ایسی جنت دی جائے گی جس نے کبھی
सोचा भी नहीं होगा। यानी आप बड़ी से बड़ी, आज ये इतने प्यारे प्यारे मोहल्लात बनते हैं, घर बन रहे हैं। पहले ज़मानों में इतनी खूबसूरती नहीं थी घरों की। उन खूबसूरत घरों को जहन में लाइए, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी जन्नत। जो आप सोच सकते हैं ना कितना प्यारा घर अपने माइंड में नक्शा बना लेते हैं, उस नक्शे से भी बढ़कर प्यारी होगी जन्नत। एक बार भरोसा करके तो देखना ना अल्लाह पे। अल्लाह ताला अपने बंदों को क्या कह रहे हैं कि मुझ पे यकीन करो, अल्लाह की रज़ा के लिए ख्वाहिशात की कुर्बानी दो, अल्लाह तुम्हें ऐसी जन्नत अता करेंगे कि ना उसमें खौफ होगा, ना गम होगा, ना परेशानी होगी, और उसमें हमेशा हमेशा की रिहाइश होगी। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, कह दीजिए अगर हो जाए अल बहरु समंदर, मिदादन रोशनाई। मिदाद जो है मीम दाल दाल से है, मद्द या मुद्दू का मतलब होता है लंबा करना, फैलाना, खींचना। मद को भी इसलिए मद कहा जाता है, और मुद्दत को भी क्योंकि मुद्दत फैलती है। अब रोशनाई भी इसी से निकला है मिदाद, क्योंकि रोश इंक जब हम यूज करते हैं बैंक में तो पेन से लिखते हैं तो रोशनाई फैल जाती है। थोड़ी सी स्याही होती है, चंद कतरे, और उसे कितना कुछ लिख लेते हैं, सफ़े के सफ़े भर लेते हैं, सफ़े के सफ़े फैल जाते हैं, इतना हम लिखते हैं। एक पेन के अंदर कितनी स्याही आती है, चंद कतरे, चंद ड्रॉप्स आते हैं, और उसको लिखने के लिए जब लिखा जाए तो काफ़ी पेजेस हम लिख सकते हैं। इमेजिन करें ना, आप अगर पेपर देते हैं तो एक बाल पॉइंट से, एक पेन से कितना लिख सकते हैं। अल्लाह कहते हैं अगर स्याही समंदर का पानी हो जाए और वो अल्लाह की कलिमात को लिखना शुरू हो, तो मेरे रब के कलिमात को लिखते लिखते समंदर के पानी जितनी स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन तनफद कलिमात रब्बी वलो जितना भी मिसली मददा, अल्लाह उसकी मिसल और समंदर ले आएंगे और स्याही ले आएंगे, लेकिन अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब की बातें, अल्लाह के बारे में, अल्लाह की सिफात, ठीक है, रब की बातें नहीं ख़त्म होंगी। रब की बातें क्या है? सबसे पहली मिसाल इसकी कुरान। जितनी बार इसको हम पढ़ेंगे, जितनी बार इस पर तदब्बुर करेंगे ना, हर बार नई चीज सामने आएगी। आज हम सूरत कहफ सीख रहे हैं, अब अगली दफा जब आप सीखेंगे तो कहेंगे पिछली दफा तो ये पॉइंट डिस्कस ही नहीं हुआ था, ये बात बताई नहीं की थी, ना हमने सोची। किस तरह ये मेरी आंख के नीचे सब कुछ छुपा रहा। दरअसल छुपा नहीं रहा, कुरान का मुजजा है, हर बार नया लगता है। यही तो खूबी है अल्लाह के कलाम की। जितना भी लिख ले, जितना भी लिख ले, स्याही खत्म हो जाएगी, बातें, तफसीर, तदब्बर, हिकमत, दनाई खत्म नहीं होगी। वलो जितना मिस्लिही मददा, इसकी माने और ले आएंगे। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, इसलिए तो अल्लाह कहती है कि अल्लाह के इल्म का कोई अहाता नहीं कर सकता। कुरान की किसी एक सूरत का भी हम अहाता नहीं कर सकते। जितनी बार इसको पढ़ेंगे उतनी बार नई चीजें, और आप कहेंगे कि मेरा इल्म कितना कम है। इंसान बार बार आजिज हो जाएगा। क्यों? कि मैंने इतनी कोशिश की, इतने साल हो गए मुझे कुरान पढ़ते हुए, और ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो ये है अल्लाह के कलाम की खूबी, उसके कलाम। अब देखिए ना, इस दुनिया के अंदर आए रोज नई से नई चीजें ईजाद हो जाती है। वो भी तो अल्लाह ताला की, अल्लाह की तारीफ भी है ना उसमें, कि अल्लाह ने पैदा किया इतनी ज्यादा तकलीफ को। आए रोज नए जानवर जो है उनके बारे में बताया जाता है कि
یہ جانور جو ہے انٹروڈیوس کروایا گیا، ڈسکور ہوا، حالانکہ اس دنیا کو کتنے عرصہ ہو گیا اس دنیا کے وجود کو، ہر چیز واضح ہے، لیکن ایک ریسرچ کے مطابق روز 2 مچھلیاں نئی قسم کی انسانوں کو ملتی ہیں، یعنی نئی قسم کی 2 مچھلیاں روز ایجاد ہوتی ہیں، روز ڈسکور کی جاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سی اسپیشیز، بہت سے جانور، بہت سی چیزیں جو انسان کو پتہ ہی نہیں، آئے روز کے بارے میں سائنسدان بتاتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے، حیرت زدہ ان کا کمنٹ ہوتے ہیں، فیڈ بیک ہوتے ہیں کہ آخر اتنی کوشش و محنت کے باوجود یہ چیزیں ہم سے کیسے چھپی رہ گئی۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا بھی اللہ کی بات کریں، اللہ کے کلام کی بات کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے بندوں کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی تعریف کریں، کیا ہے وہ بھی کم ہے، سیاہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی بات ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی، اللہ کے مقام کا اندازہ اس چیز سے ہمیں ہوتا ہے کہ نہ اللہ کی ذات کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی صفات کی کوئی انتہا ہے۔ اور اگر درخت قلم بن جائیں تو درخت ختم ہو جائیں، لیکن کلمے بنا بنا کر اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا، بالکل تم جیسا انسان۔ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ آیت بہت سے کوشچنس کا آنسر ہے۔ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کو بشر نہیں سمجھتے، نبی مانتے نہیں، نور کا درجہ دیتے ہیں، اللہ کے وجود کا ایک حصہ کہہ دیتے ہیں۔ اتنا مبالغہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے افضل اور اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں، لیکن ان کو خدائی کا درجہ دے دینا، ان کو بشریت سے الگ کر کے نورانیت کا لبادہ اوڑھنے پر مجبور کرنا، اور مطلب ان کی تعریف اس طرح سے کرے کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کو بشر نہ مانے۔ اللہ نے یہاں پہ اسپیشلی اناؤنس کیا، کہو میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، کیونکہ مشرکین مکہ بھی اعتراض کیا کرتے تھے کہ بشر اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہے ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ایک بشر ہونے کے سوا کچھ نہیں، نہ میں رب ہوں، نہ رب ہونے میں میرا کوئی حصہ ہے، نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ اپنے یا تمہارے لیے کسی نفع یا نقصان کا مالک، بلکہ میں تمہاری طرح صرف ایک بشر ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، میرے والدین بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، کھانے پینے کی اور دوسری بے شمار اشیاء کی محتاجی بھی مجھے تمہاری طرح ہوتی ہے، پیدائش، بچپن، جوانی، بڑھاپے، تندرستی، بیماری اور وفات سب میں تمہاری طرح ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے اپنے کلمات پہنچانے کے لیے مجھے وحی کا شرف عطا کیا۔ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، الہ معبود جس کی بندگی کی جائے، جس کے سامنے عاجز ہوا جائے، جس کو پکارا جائے، وہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ اگر تم نے مجھے اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو یہ شرک میں آ جائے گا۔ سو میری بات مانو، میری نبوت کو مانو، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ۔ اس لیے قرآن کے مطابق رسول بشر ہوتا ہے جسے اللہ رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ یہ کہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا یا پھر رسول بشر نہیں ہو سکتا، تو دونوں کا عقیدہ ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں۔ یہی بات تو مشرکین کہا کرتے تھے۔ تو آج اگر مسلمان بھی ایسا کریں تو ان کا بھی انجام ویسا ہی ہے۔ اللہ کہتے فمن قان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی امید رکھتا ہے ملاقات کی اپنے رب سے، یہ وہی کر سکتا ہے نا، وہی انتظار کرتا ہے کب اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، کب اللہ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، کب اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے۔ جو نیکیاں کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، تو
فمن قال یرجو لقاء ربہ، اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ جو بندہ بھی اللہ کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے اچھے اور نیک۔ بندے اور اس کے رب کے تعلق کو نمایاں کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات اور دیدار کی امید رکھتا ہے یا اس کے ملاقات کے وقت اس کے عذاب سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے دو کام ضروری ہے۔ پہلا کام عمل صالح، اور صالح عمل کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بتایا، اس کے علاوہ سب بدعت اور گمراہی ہے۔ دوسرا یہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، نہ کسی دوسرے کی عبادت کے لیے اور نہ ریاکاری کر کے، نہ دوسروں کی عبادات کر کے، نہ ان کی رضا چاہ کر، نہ ریاکاری کر کے۔ کیوں؟ اللہ غیر اللہ کی عبادت کسی طرح بھی برداشت نہیں کرتے۔ حدیث سے سیکھیے نا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بے نیاز ہوں، تمام ستاروں سے کہیں زیادہ کسی سے بے نیاز ہوں، یہ جو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا نا اجر ان سے لو، میرے لیے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اندر ایک وہ غیرت والے کہیں اللہ کی خصوص بھی کرتی ہے یہ چیز۔ اللہ کی رضا کے ساتھ اگر کسی اور کی رضا بھی ایڈ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اب ایسا کرو سارے کا سارا بدلا اس سے لو، مجھ سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکی کو ضائع کر دیتے، اس کا اجر نہیں دیتے۔ کیوں؟ اچھی نیت، اخلاص، عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور نہ شریک ٹھہرائے عبادت میں اپنے رب کی کسی ایک کو۔ ٹھیک ہے، اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے، دوسرا شرک سے بچنا ہے۔ کیونکہ اگر بندہ جتنے بھی اچھے عمل کرے، نیک عمل کر لے، نیت بھی اللہ کی رضا ہو، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرائے تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور شروع میں آج ہم نے یہی پڑھا کہ کفار ایسے کرتے ہیں، اپنے سارے عمل ضائع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اخلاص نہ ہونے کے سبب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قرآن کو سیکھنے اور آگے سکھانے والے لوگوں میں شامل کرے، اور ہمیں عقیدت توحید تحفے میں اللہ تعالیٰ دے۔ اللہ تعالیٰ سے توحید مانگا کریں اور شرک سے بچنے کی دعا کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک بہترین انتظام کیا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔